بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات درود ایسا پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے۔ باقی مجھے نہیں پتا میں امام اور امامت پہ جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں کر سکا آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہی، اور آج اتفاق ایسا ہے کہ 7 سفر ہے اور امام ہفتم کا یوم ظہور ہے۔ لیجئے اسی باب الحوائج سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پانچ باب الحوائج ہیں۔ ہاں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ علماء عراق سے پوچھئے، 1000 سال سے زیادہ ہو چکے، ہر دور میں علماء عراق میں 5 باب الحوائج مشہور رہے۔ جس طرح گن رہا ہوں بالکل اسی طرح ترتیب ہے۔ پہلے باب الحوائج جناب مسلم ابن عقیل، دوسرے باب الحوائج خیبر شکن، تیسرے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، چوتھے باب الحوائج سرکار وفا، اور 5ویں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ اور ان میں سے کسی ایک کو بھی مخلوق میں سے کسی نے باب الحوائج نہیں بنایا۔ اور پھر آج جس تیسرے باب الحوائج کی مجلس میں پڑھنے لگا ہوں، عادت ہے میری ہمیشہ سے کہ جس کا دن جس کی مجلس پورا تذکرہ، گفتگو کا قبلہ کعبہ، وہی ذات۔ بسم اللہ حضور۔ مطالب السعول شیعہ کتاب نہیں، برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اور سنی عالم یہ لکھ رہے ہیں کہ یعرف عند اہل العراق بباء بالحوائج، کہ اہل عراق کے نزدیک بڑی شہرت پکڑ چکی ہے یہ بات کہ موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں۔ نہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ دیر ہونے سے کون سو چکا ہے کون جاگ رہا ہے۔ جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ باب الحاجت نہیں، حاجت کا دروازہ نہیں نقوی صاحب، اور باب و حوائج بھی نہیں، باب الحوائج۔ حمدن للہ، ایک حمد اللہ کے لیے، الحمدللہ، جتنے حمد ممکن ہیں، یہ الف لام استغراق ہے، سارے اللہ کے لیے۔ حوائج چند حاجتیں، الحوائج تمام حاجتیں، تو جتنی حاجتیں ممکن ہیں عرشی یا فرشی، سب کے پورا ہونے کا دروازہ۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ اس کا ذکر تو ایسے بھی جاگ کے سننا چاہیے تمہیں۔ اسی کا شاکر رضوی یہ وعدہ ہے، اور آج جو بات کروں گا حوالہ بتاتا جاؤں گا۔ اور
یہ تنظیم نقوی صاحب کی خواہش اور حکم کے مطابق خطبے کا حوالہ بتانے لگا ہوں. میں جان کے نہیں بتایا تھا، اور دانش صاحب میں نے تمہیں وجہ بھی بتا دی تھی. مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ مجھ سے سن کے کوئی اسے آگے نہ پڑھے. میرا نام بے شک نہ لے کے اس سے سنا. یہ تو نہ کہے کہ میری تلاش ہے تو پھر تلاش کرو. اور پھر حیرت ہوتی ہے یہ سن کر. بڑے سوال آئے. شاکر رضوی پتہ نہیں سامنے بیٹھے ہیں، کتنے دن سے مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں دوں گا حوالہ، ریٹ کر دیں، عدالت میں بتا دوں گا. ہاں، لیکن جب انہوں نے نقوی صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حوالہ بتا دیا جائے، تو اب میں بتانے لگا ہوں. ابن شازان قبی رضوان اللہ علیہ کی کتاب الفضائل میں ہے یہ خطبہ. اماد الدین طبری رضوان اللہ علیہ کی کتاب بشارت المصطفیٰ میں ہے یہ خطبہ. بہار الانوار میں ہے یہ خطبہ. اب میں اس عالم کا کیا کروں جس نے بہار الانوار کو نہیں پڑھا. اور یہ جو نقوی صاحب پہلی 2 کتابوں کا میں نے نام لیا ہے، وہ 6 صدی ہجری میں لکھی گئی، اور آخری جس کتاب میں نے یہ خطبہ دیکھا، اب 15ویں صدی چل رہی ہے، وہ 14ویں صدی میں لکھی گئی القطرہ. تو 6 صدی سے 14ویں صدی تک کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس خطبے سے. ہو گئی تسلی؟ ہاں، اب حوالہ نہ ڈھونڈتے رہنا. اب علماء سے پوچھنا یہ کتابیں ہیں یا نہیں. اور خصوصاً جو بشارت المصطفیٰ ہے، نام سے ظاہر ہو رہا ہے، پورا نام کتاب کا ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ. بھئی علی کے شیعوں کے لیے مصطفیٰ کی خوشخبریاں. اور ابھی تو میں نے اس میں سے صرف 1-2 خوشخبریاں آپ کو سنائی ہیں، اور اتنی ضخیم کتاب ہے، اتنی موٹی. ہاں جی، کتاب بہرحال عربی کی ہے. اور یہ بہرحال میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نسخہ 1 نہیں چھپا تھا جو میں نے خریدا ہو اور باقی علماء کے لیے بین ہو گئی ہو وہ کتاب. ہاں یقیناً نقوی صاحب یقین کیجئے اس منبر کی قسم، بڑا بول نہیں، ضرورت پیش آئی تو نام بھی بتا سکتا ہوں. بڑے بڑوں کے گھر گیا ہوں، مسائل پہ بحث شروع ہوئی، میں نے کوئی قول معصوم پڑھا، حدیث پڑھی، یا امیر کائنات کے کسی خطبے کا حوالہ دیا. یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا فلاں کتاب میں. وہ کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے. میں نے کہا لائیے، نکال کے اچھا. تو اب قبلہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے کہ کتاب خرید کے الماری میں سجا دی جائے. کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، تحقیق کے لیے ہوتی ہیں. اور آؤ سار اٹھاؤ. کہہ رہا تھا کہ اسی امام نے ڈھارس بندھائی ہے جس کی مجلس ہے. ہاں ایک جملہ، تھک تو نہیں گئے ہو نا. مدینۃ المعاجز میں علامہ سید ہاشم بہرانی آل اللہ مقامہ نے لکھا، سرکار نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا، انی ومن جراؤ مجراؤ یا من العو امتی لاؤ بد لناؤ بالحضور علاؤ جنوئزکم فی ای بلد کنتم. سرکار کاظم فرماتے میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں. نہ اب میں دیکھوں گا کہ آخری مجلس کو بیگار سمجھ کے کون سننے آیا ہے. اور میں نے پہلے تمہیں کہا ہے مجھے کبھی رشوت میں نعرہ پیش مت کیا کرو. جب پھیپھڑا سینہ توڑ کے ہتھیلی پہ بولے اس وقت نعرہ لگا دیا کرو. فرماتے انی ومن جراؤ مجرایا، میں اور مجھ جیسے جتنے بھی ہیں، یعنی سارے کے سارے امام. لابد لنا بالحضور علی جنائزکم فی ای بلد کنتم. فرماتے اے ہمارے شیعو، تم مشرق میں مرو یا مغرب میں، شمال میں مرو یا جنوب میں، شہر میں مرو یا گاؤں میں، جہاں جہاں مرو گے میں اور مجھ جیسے سارے تمہارے جنازے پہ آتے ہیں.
ہاں بہرحال یہ امتحانی جملہ تھا تمہارے لیے، الحمدللہ سارے پاس ہو گئے ہو۔ اب کچھ پڑھنے کو دل چاہنے لگا ہے میرا۔ ہاں نبی صاحب کی بلا ایک چیز آئی سامنے، حوالہ اس کا بھی بتا دیتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ قصور ممبر کا ہے، پہلا الزام میں اپنی برادری پہ لگا رہا ہوں، جس نے آپ کو خیبر خندق ہجرت غدیر سے باہر جانے نہیں دیا، لیکن کچھ قصور آپ کا بھی ہے۔ جب آپ روز سنی ہوئی تقریر پہ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی مرتبہ، پانچویں دفعہ نعرے لگا دیں گے تو خطیب کو کس ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ محنت کرے؟ ہاں اس لیے دیکھو، جس معصوم کا دن ہو مجبور کر دیا کرو اہل منبر کو، جس کا دن ہے اسی پہ بولو، فضائل بھی اسی کے پڑھو، مصائب بھی اسی کے پڑھو۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے دن محنت کے بغیر کون منبر پہ آتا ہے۔ تم تاریخ کسی معصوم کی ہوتی ہے اور مباہلہ سن کے نعرے مار کے چلے جاتے ہو تو کتاب کون کھولے گا؟ آؤ لکھ لو، اسی سرکار کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر حوالہ دیے بغیر وہ کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ آج تک کوئی بگاڑ سکا ہے الحمدللہ، لیکن تسلی کے لیے تاکہ تم دشت تحقیق میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہو۔ شیخ مفید سے بڑا نام ہے مذہب شیعہ میں تو لاؤ۔ کون سا بدبخت شیعہ ہے جو اس عالم ربانی کا نام نہیں جانتا ہے؟ وہ خوش نصیب عالم ربانی۔ غیبت صغرا میں امام کی چٹھیاں اوروں کے نام آئیں، واحد ہستی ہیں زمانے میں شیخ مفید جن کا نام غیبت کبرا کے زمانے میں 2 چٹھیاں آئیں، اور ہر چٹھی پر آجی میرے مولا نے لکھا الاخ الصدید الشیخ المفید برادر ہدایت یافتہ۔ نہیں باہر والے چلے تو نہیں گئے ہو، وہ کسی کو چک کا نمبردار بھائی کہہ دے، وہ 45 پہ چھاتی پھلا کے چلتا ہے، اور جسے عالمین کی آخری حجت بھائی کہے۔ جی شیخ مفید کی کتاب ہے الاختصاص، سن لیا؟ یاد رہے گا ورنہ پھر کیسٹیں دیکھ لینا یا سن لینا۔ الاختصاص شیخ مفید علیہ رحمہ کی شرح آفاق کتاب ہے، اس سے پڑھنے لگا ہوں۔ الاختصاص میں نہ ہو زبان کٹوا دوں گا، حرف کی خیانت ہو زبان کٹوا دوں گا، ترجمے میں خیانت ہو سزائے موت کا حقدار ہوں، سب کچھ اگر صحیح ہو اور پھر کوئی بکواس کرے کہ غلو ہے تو پھر جب شیخ مفید بھی غالی ہے تو دفع ہو کسی اور مذہب میں جا، تو پھر سارا مذہب غالیوں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو پھر تو اپنے لیے کوئی اور جائے امان تلاش کر، پھر یہ مذہب تیرے لائق نہیں ہے۔ جی اب میں نے حوالہ دے دیا، مصنف کتاب دونوں بتا دیں۔ راوی حدیث ابو المغرا صحابی ہے، اس سے بات کی مولا نے، فرمایا ابو المغرا من قانت له الى اللہ حاجت او اراد ان یرانا او یعرف موضعه من اللہ فلیغتسل 3 لیال ویناجی بنا فانه یرانا ویغفر له بنا۔
ولو يخفى عليه موضعه فقلت له يا سيدي فإن رجلا رآك في المنام وهو يفعل قضاء فقال ليس هو يفسد عليه دينه إنما يفسد عليه تركنا فإن أشقى أشقيائكم من يصدقنا في الظاهر ويكذبنا في الباطن نحن أبناء نبي الله نحن أبناء رسول الله صلوات الله عليه ونحن أبناء أمير المؤمنين عليه السلام نحن أحباب رب العالمين نحن مفتاح الكتاب فبناو نطق العلماء لولا ذلك لخرسوا. دل نہیں چاہتا تو ابھی موقع ہے، ورنہ اگر کیونکہ بات چھڑ گئی تو پھر ڈور میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. فبنا نطق العلماء لولا ذلك لخرسوا نحن رفعنا المنار وعرفنا القبلة نحن حجر البيت في السماء والأرض بنا غفر لآدم بنا ابتلي أيوب بنا افتقد يعقوب بنا حبس يوسف بنا دفع البلاء وبنا أضاءت الشمس نحن مكتوبون على عرش ربنا مكتوبون محمد خير النبيين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة النساء العالمين أنا خاتم الأوصياء وأنا طالب الباب أنا صاحب الصفين أنا المنتقم من أهل البصر أنا صاحب قلبنا من أحبنا وتبرأ من عدونا كون ما أنا ممن في الظل الممدود والماء المسكوب. میں بڑا عالم ہوں یا شیخ مفید؟ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم علامہ کہلوائے. آج اگر یہ لوگ زندہ ہوتے ان کی جوتیاں آنکھوں سے لگانا ہم اپنے لیے معراج سمجھتے. اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں ایک بات تو کہیں شیعہ عملی نہ چھوڑ دیں. نہیں مجھ سے آ کے کہتے ہو کہ کہیں شیعہ عمل نہ چھوڑ دیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ پہلے شیخ مفید سے پوچھو کیوں ایسی باتیں لکھی ہیں، بلکہ پہلے امام سے پوچھو کیوں ایسی باتیں صحابہ سے کی ہیں. ہاں توجہ فرما. اب آہستہ آہستہ بات کو سمجھاؤں. نبی صاحب میرے مولا فرما رہے ہیں من کانت لہو الی اللہ حاجت، جس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہو، جاگنا او اراد ان یرانا، یا ہم 14 میں سے کسی کو خواب میں دیکھنا چاہے. بڑے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں امام زمانہ کو دیکھنے کا کوئی عمل بتائیے. مفت میں بتا رہا ہوں سب کو، ہزاروں کو. او اراد ان یرانا، یا ہم میں سے کسی کو دیکھنا چاہے وَيَعْرِفَ مَوْضِعَهُ مِنَ اللَّهِ، یا خواب میں یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام کیا ہے. دیکھو بھائی تم تھکے ہوئے تو میں ذات واجب کی قسم 2 مہینے ہو گئے، ایک دن کا ریسٹ نہیں ہے میرے پاس. اگر آپ علی کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو نعرہ حیدری کے بعد ضرور کی بے نعت خلق پیدا کیجیے. میں نعرہ لگاتا نعرہ لگائیے، ولی اللہ کا قبلہ کے تسلسل کو نہ توڑیے. یہ 3 باتیں، اللہ سے حاجت، ہماری زیارت یا شاد باش، یا اپنا مقام دیکھنا چاہے تو کرے کیا؟ سمندر میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کاٹے؟ اور جاگو کیا چاہتے ہو مودت اہل بیت کا؟ اس سے آسان صلہ. کوئی 5 کروڑ بار ورد پڑے، ایک ہی جلسے میں بیٹھ کے 1.25 لاکھ وظیفہ کرے، فرمایا کچھ بھی نہ کرے فَلْيَغْتَسِلْ سَلَاسَ لِيَوْمٍ وَيُنَاجِي بِنَا، 3 راتیں پے در پے سونے سے پہلے غسل کرے، ہم سے سرگوشیاں کرے.
صرف 3 راتیں غسل، فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، 3 راتیں غسل کرے، طہارت سے سوئے، وَيُنَاجِي بِنَا، اور ہم سے سرگوشیاں کرتا کرتا سو جائے، فَإِنَّهُ يَرَانَا، ہماری زیارت ہو جائے گی۔ اب نقوی صاحب، آغا جی، شاکر رضوی، اب اگر کسی کو برا لگے یہ جملہ جو آگے ہے، اپنی زبان پہ کوئی گستاخانہ جملہ لانے سے پہلے سوچ لے، تکذیب کس کی کر رہا ہوں؟ غضنفر کی نہیں، امام ہفتم کی، اور پھر شیخ مفید پر فتویٰ لگا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں، الحمدللہ شیخ مفید بھی میرے ساتھ فتوے کی زد میں آ گیا، فرمایا ہمیں دیکھ لے گا، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ، اور اپنا مقام بھی دیکھ لے گا۔ ابو المغرہ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا فَقُلْتُ لَهُ یا سیدی فَإِنَّ رَجُلًا رَآكَ فِي الْمَنَامِ وَهُوَ يَفْعَلُ قَضَا، مجھے چادر بطول کی قسم یہ وَهُوَ يَفْعَلُ قَضَا یہ فکرہ میں نے خود بنایا ہے۔ شاید خان کتاب میں کچھ اور ہے، کتاب میں اس نے ایک بڑے گناہ کا نام لے کے لکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ بھی کرتا ہو وہ بھی تمہیں خواب میں دیکھ لے گا۔ نہیں بس تمہارا دل نہیں ہے، مفت کے موتی میرے پاس نہیں نا، دیکھو جو سودا 50 دکانوں پہ ملتا ہو، ادھر سے خریدو ادھر سے خریدو وہاں سے خریدو، گاہک کی مرضی ہوتی ہے، جو سودا ملتا ہے ایک دکان سے ہو، دکاندار نخرے سے بیچتا ہے اور منہ مانگی قیمت پہ، کھوٹا سودا نہیں ہے غضنفر کا، مرضی سے بیچوں گا، اگر نہیں ہے قوت خرید، بس یہی بات کہہ کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ مولا فلاں گناہ کرے، میں نے اس گناہ کا نام جان کے کاٹ دیا۔ ہاں کسی عالم کے پاس الاختصاص ہو، اسی سے کہنا کہ بتائے وہاں کیا لکھا ہے کہ کیا کرتا ہو، میں نہیں بتاتا، اسی لیے میں نے کہا دیا یفعل قضا کہ وہ یہ بھی کرتا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں نے آپ میں سے کسی کو خواب میں دیکھا، مان لے اس بدکار کی بات توجہ آخری بندے تک۔ سرکار فرماتے ہیں ابن المغرہ یاد رکھ میری بات کو، لیسا ہوا یفسد علیہ دینہ انما یفسد علیہ ترکنا، فرمایا وہ گناہ جو تو کہہ رہا ہے وہ کسی کے دین کو فاسد نہیں کرتا، دین کو فاسد کرتا ہے ہمیں چھوڑ جانا۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ لیسا ہوا، اب یہاں لیسا ہوا میں نے خود کہا، مولا نے بھی اسی گناہ کا نام لیا، فرمایا وہ لیسا ہوا یفسد علیہ دینہ، فرمایا وہ گناہ بندے کو بے دین نہیں کرتا، انما یفسد علیہ ترکنا، ہمیں چھوڑ جانے سے بندہ بے دین ہوتا ہے۔ ہاں گندم نماز جا فروش ملا، گناہ سے نفرت کر، گناہگار سے نہ کر۔ کیا فرمایا؟ اس گناہ سے اس کا دین تو کہیں نہیں گیا، کیونکہ ادھر سرکار کی زبان ہے، شیخ مفید کا قلم ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اتنا پردہ رہنے دیا۔ ہاں کیونکہ آگے چلے تو نہیں گئے، فرمایا یاد رکھ فَإِنَّ أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ، اب جاگنا، بلکہ مجھے
صرف 10 سیکنڈ دینا. بس پڑھ لیا میں نے چہرے، اب اس جملے کے بعد بھی پڑھوں گا. تمہارا امام کہہ رہا ہے آیاب المغرا یاد رکھ فَإِنَّ أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ مَن يُصَدِّقُنَا فِي الظَّاهِرِ وَيُكَذِّبُنَا فِي الْبَاطِنِ. فرمایا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت زانی، شرابی، چور، ڈاکو نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیعہ ہوتا ہے جو زبان سے ہماری تصدیق کرے، دل میں ہم پہ شک کرے. دیکھو دوستو، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا کہ اشعار یا رباعیات نہ پڑھو، اگر تو میرے مضمون سے مربوط ہوں پھر بے شک ساری رات پڑھتے رہو، لیکن ادھر ادھر سے نہیں. میں کہتا ہوں تم علی کو نماز کہو نہ کہو، اللہ نے قرآن میں 24 جگہ علی کو نماز کہا ہے. شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور اشقا اس میں تفضیل ہے. شقی، بدبخت، اشقا سب سے بڑا بدبخت. اور مولا فرما رہے ہیں فَإِنَّا أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ. بڑے بدبختوں کا بھی سب سے بڑا شقی بدبخت وہ ہے میں یصدقنا بالظاہر ویکذبنا فی الباطن، جو ظاہر میں تو ہماری تصدیق کرے اور دل میں ہماری تکذیب کرے. ایسا نہیں لگتا بھائی شاہد کلیم شاہ جی کہ میرے مولا کے پاس کیمرہ ہے، تصویریں کھینچ کے دکھا دیں. فرمایا یاد رکھ ہم، اب چند جملے مولا نے، بڑے ہلکے ہلکے جملے، اس میں کوئی وزن نہیں، بڑے ہلکے پھلکے جملے ائمہ اہل بیت کے تعارف کے لیے بولے. فرمایا نحنو، تھک تو نہیں گئے، نحنو ابناء نبی اللہ، نحنو ابناء رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، نحنو ابناء امیر المومنین. فرمایا ہم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، ہم امیر المومنین کے بیٹے ہیں. اب فیصلہ تم کرو گے، میں تھوڑے علم کا بندہ ہوں. فرمایا نحنو احباب رب العالمین، ہم پروردگار عالمین کے دوست ہیں. نہ اگر جو تو سمجھ گئے تو انہیں میری طرف سے واہ 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 واہ، بخدا میں داد دے رہا ہوں تمہیں کہ کیا بات ہے. اگر سمجھ گئے ہو تو، جو نہیں سمجھے وہ سار اٹھائیں. دوست کا حق جانتے ہو. بعض معاملات میں بڑے الٹے میٹر کا بندہ ہوں، معاف کر دوں سمندر بخش دیتا ہوں، اور حساب لینے پہ آؤں تو خطرے پہ لے لیتا ہوں. اور کبھی کبھی اگر میں غصے میں ہوں اپنے شاگردوں سے، ملنے والوں سے، یہ بس نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس وقت وہ شاکر رضوی کو جا کے کہتے ہیں قبلہ ناراض ہو گئے. اب میں غصے میں بھرا بیٹھا ہوں، شاکر رضوی قبلہ وہ بچے ہیں معاف کر دیجئے نا. اب نکالا تھا شاگردوں کو، بات مان لی دوست کی، تو تمہاری سمجھ میں بات آئی یا نہیں؟ یعنی اگر بندہ عالم غضب کی انتہا پہ ہو،
تو جو ہاتھ پکڑ کے بات منوا کے غصے کا رخ پھیر دے اسے دوست کہتے ہیں۔ اللہ میدان قیامت میں کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قہاریت کی کرسی پہ وہ عالمین کو جہنم میں جھونکنے پہ مجبور ہو جائے گا جب کہ سب کو پھینک دو جہنم میں۔ موسیٰ کاظم فرما رہے اس وقت ہم اللہ سے آ کے کہیں گے ان جاہلوں سے کیوں الجھ رہا ہے تو ہم سے باتیں کر انہیں جانے دے۔ جی آگے نقوی صاحب جو جملہ ہے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس پر، اشرے تھوڑا سا راستہ بنا دیتا ہوں اسی روش عرفان پہ سفر خود کرتے رہنا۔ فرمایا نحن مفتاح الکتاب، فرمایا ہم جن سے کتاب کی چابیاں ہیں۔ نہیں مقصد کیا؟ یعنی جس قسم کی جو کتاب ہے اس کی چابی ہم ہیں۔ چابی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجھے عزت حیدر کی قسم میں نے علماء سے بھی پوچھا تو یہی جواب ملا کہ تالا کھولنا۔ تو ماتم کرنے کو جی چاہا جو روز گھر کو لگاتے ہیں اس چابی کو تو سمجھے نہیں، علی کو سمجھنے نکلے ہیں۔ بابا یہ محتاج حرکت ہوتی ہے، یوں کر دو تو تالا کھل جاتا ہے، یوں کر دو تو وہی تالا بند ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں باہر والوں کے سمجھ میں آئی ہے بات؟ ایسا ہی ہے نا، چابی کا اکرام بھائی صرف کھولنا تو کام نہیں، تالا بند بھی تو چابی سے ہوتا ہے، یوں کرو بند، یوں کرو کھل گیا۔ چابی وہی ہے، کھولتی بھی ہے بند بھی کرتی ہے۔ اب اگر کتاب ہے پڑھنے والی، آدم پہ صحیفے آئے وہ کتاب، موسیٰ پہ تورات آئی وہ کتاب، عیسیٰ پہ انجیل آئی وہ کتاب، داؤد پہ زبور آئی وہ کتاب، تمہارے رسول پہ قرآن آیا وہ کتاب، اور محمد مصطفیٰ کا بیٹا کہہ رہا ہے نحن مفتاح الکتاب، ہم کتاب کی چابیاں ہیں، جس پر ہم چاہیں کتاب اترتی ہے، جس پر نہ چاہیں۔ اور کتاب سے مراد یہ صرف ما بین الدفتین چند اوراق پر مشتمل کتاب نہیں، تقریباً 250 مقامات پر قرآن میں لفظ کتاب آیا ہے۔ جی 230 مرتبہ مطلق کتاب سے اور تقریباً 20 مرتبہ صیغے بدل کے، اور بہت مختلف مفاہیم ہیں۔ اب اگر میں وہ آیتیں پڑھنا چاہوں تو کتنے اشرے چاہیے؟ سارے نہیں، تھوڑا سا راستہ بنا کے دیتا ہوں۔ سورہ فاطر میں فرمایا ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، فرمایا جس کی زندگی بڑھتی ہے یا جس کی عمر گھٹتی ہے یہ معاملہ کتاب میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی یہ کتاب ہے، اور میرا مولا فرما رہا ہے نحن مفتاح الکتاب۔ زندگی کا ملنا بڑھنا گھٹنا کتاب، یہ مفتاح ہے کتاب۔
سورہ آل عمران میں ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، فرمایا کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، یہ کتاب کا فیصلہ ہے۔ نقوی صاحب مجھے خبر نہیں، اشرا وہی تھا جو میں نے پڑھ لیا، اگلی بار اگر مولا نے میری یہاں ڈیوٹی لگائی ہے تو میری وحی بھی آئے گی، اور اگر یہاں نہیں لگائی پورا لاہور مل کے کوشش کرے تو میں نہیں آؤں گا۔ آج تو پھنس گئے ہو بابا، آج تو یہ فکرہ سننا پڑے گا، چاہے یہاں چوٹ بڑھائے یا یہاں پھول کھلائے۔ ادھر اب قرآن کہہ رہا ہے کتاب یہ ہے کہ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں نقوی صاحب، آپ کا رسول معراج پہ گیا، آسمان ششم پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے آپ سے، بول اذا وصلت الارض بلغ علی منی السلام، جب مکے واپس جائیے گا نا علی سے میرا سلام کہیے گا۔ نا ایک منٹ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ اور مولویوں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ رسول کہتے تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ کہا کیف لا اعرفہ، میں کیسے نہ جاؤں، جانو علی کو، قد امرنی اللہ اللہ اقبض روح شیعتہ الا باذنہ، اللہ نے جس دن قبض ارواح کا رجسٹر مجھے دیا تھا تو پابند کیا تھا کہ جب تک علی اذن نہ دے شیعوں کی روح کا کیا کہا اللہ نے؟ کسی شیعہ کی روح قبض نہ کرنا الا باذنہ، مگر علی سے اذن لینے کے بعد۔ یا علی مجھ پہ تو فتویٰ لگا دیں گے، پرواہ میری جوتی کو بھی نہیں، تیری جوتی کے صدقے۔ یہ کیا اللہ کہتا ہے میرے اذن کے بغیر کوئی نہیں مرتا، ادھر اسرائیل سے کہتا ہے جب تک علی اذن نہ دے شیعوں کی روح قبض نہ کرنا۔ علی نے کہا حزیان نبک نحنو اذن اللہ المعزون، اللہ کا اذن یافتہ اذن ہم 14 ہی تو ہیں۔ موت و حیات کتاب، موت بھی کتاب، نحن مفتاح الکتاب، فرمایا کتاب کی چابی ہم ہیں، تو مجھے حق ہے میں کہوں موت و حیات کی چابی یہ ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ہے نا حضور، تھک تو نہیں گئے ہو؟ مجھے نہیں پتا، ماشاءاللہ آج تو بہت سے مولوی صاحبان تشریف رکھتے ہیں یہاں، میں نہیں جانتا نہ رقعے میں جو مجھے رکوایا تھا اس میں یہ بھی لکھا آپ نے فتویٰ دیا نماز میں علی کا نام لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی سنا مجھ سے کہ یہ میرا فتویٰ ہے؟ قل اللہ یفتیکم کی آیت بتاتی ہے کہ پہلا مفتی خود اللہ ہے۔ جی یا پھر جن کے منہ میں اس کی زبان رکھی ہوئی ہے وہ ہے مفتی۔ مجھے نہیں، میں کون ہوں، میں کون، میرا کیا اختیار ہے میں کہوں کہ علی کا نام لو یا نہ لو؟ میرے پاس یہ اختیار نہیں۔ نقوی صاحب یہ ضرور ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم کتاب کی چابیاں ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، نہیں لاؤ قرآن لاؤ ممبر پہ، یا آج مجھے سنگسار کر دو یہاں پتھر مار مار کر، یا اپنے اندر کے شیطان کو سنگسار کر کے جانا۔ سورہ نساء کی آیت کہہ رہی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
اللہ کہتا ہے نماز مومنین پر کتاب ہے. اور اس سے پہلے کہ واقعی تم بے دم ہو جاؤ سمیٹ لو میں اپنے بیان کو, نماز کتاب ہے. تیرا ساتواں امام کہہ رہا ہے نحنو مفتاح الکتاب, ہم کتاب کی چابیاں ہیں. یوں پھر گئی تو بند, یوں پھر گئی تو کھل گیا. نماز بھیجنے سے پہلے سوچ لینا چابی وہ ہیں. اگر انہیں نماز میں اپنے جد کی ولایت نظر آئی تو علی کی ولایت سے گلے ملنے کو چابی لگا کے جلدی کھولیں گے. اور اگر بغض بو تراب کی بدبو آ رہی ہوگی نماز سے یاد رکھو تمہیں 4 بندوں میں ایک جملہ کہا تھا میں نے, اور آج ہزاروں سے کہہ رہا ہوں, اور جو علی سے پیار کرتا ہے مجھ سے وعدہ کرے کم از کم ہر بندہ یہ بات جو اب کرنے لگا ہوں ایک اور مومن کو ضرور بتائے گا. جیتے رہو, مولا تمہیں سلامت رکھیں. سرکار صادق کون ہے؟ رشتے کو چھوڑ کر جو کچھ علی ہیں, ٹھیک ہے نا قبلہ, جو علی ہیں وہ سرکار صادق ہیں عہدے میں. بھئی کلنا محمد کلنا واحد نورنا واحد علمنا واحد لأننا واحد. خود ان کا فرمان ہے یہ سارے 14 کے 14 ایک ہیں. جو علی وہ صادق, جو صادق وہ علی. سر اٹھا, میں نہ دکھا سکوں چوراہے میں مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا. قوم کو حق ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے اس بندے کو جو علی کی ولایت کے معاملے میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے. سرکار صادق فرماتے ہیں ولایتی لے امیر المومنین خیر من ولادتی منہ. فرماتے ہیں میرے لیے علی کے گھر پیدا ہونا باعث فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پر ہونا. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ مذہب آل محمد زندہ باد, علوم آل محمد زندہ باد, ولایت علی ابن ابی طالب زندہ باد, موالیان حیدر کرار زندہ باد. فرما رہا ہے میرا مولا ولایتی لے امیر المومنین خیر من ولادتی منہ. فرمایا علی کے گھر پیدا ہونا میرے لیے اتنا بہتر نہیں جتنا میرے لیے علی کی ولایت پر ہونا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو علی جیسا امام ہے. کیوں میرے مولا؟ اندر والے باہر والے پوچھنا چاہتے ہیں ولادت پہ ناز نہیں کرتا, ولایت پہ کیوں کرتا ہے؟ کہا ہزیان نہ بک غزن فر, میں نے ولادت کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے. اللہ ہوا ہے نا ایسا. فرمایا میں نے ولادت کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے. کنعان کا نوح کے ساتھ ولادت کا رشتہ تھا, ولایت کا نہیں تھا. جو کشتی میں سوار تھے ان کا نوح سے ولادت کا رشتہ نہیں تھا. ولایت کا تھا. ولایت والے پار اتر گئے, ولادت والا ڈوب گیا. اب
ولایت کے بغیر جعفر صادق کو اپنی سیادت بیکار نظر آتی ہو، چکے کا ملا تیری عبادت علی کی ولایت کے بغیر کیا ہوگی؟ سمجھ گئے؟ ہاں کہ یہ تو منصب میں عہدے میں اسی جیسا امام ہے، اس کو اپنا نسب بے فیض نظر آ رہا ہے علی کی ولایت کے بغیر۔ ہم کتاب کی چابیاں، میں نے کہا اس پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ سورہ مطففین کی ایک آیت سامنے آ گئی، پڑھ دوں؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ تو کوشش کرنا چابی یوں لگے، اور جو عمل جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہو کوشش کرنا چابی یوں لگے، ورنہ معاملہ الٹ بھی سکتا ہے۔ ارے پھر وہی بات آ جاتی ہے نبی صاحب، جنت الناس اعداء ما جاہلوا۔ پھر میرے مولا کا فرمان یاد آتا ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں، جس کو جانتے ہیں اسے بڑی جلدی مانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، ابھی سارا مجمع مانے گا۔ سنا ہے کہ کوئی بغداد کی گلیوں میں جنت بیچا کرتا تھا۔ دیکھا ثبوت مل گیا نا، چونکہ اس چیز کو تم جانتے ہو۔ بیچتا تھا کون؟ ماشاءاللہ کتنی جلدی جواب آیا۔ بہلول، میں ذرا کم پڑھا لکھا بندہ ہوں، نبی تھا یہ؟ میں نے سوال کیا، آپ نے شور ڈال دیا۔ چلے امام ہوگا، نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں۔ اچھا امام سے نسبت ولا تھی۔ اچھا تو کیسے کرتا تھا؟ جنت اتارتا تھا؟ طریقہ کیا تھا؟ مٹھی، اللہ آپ کا بس 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 اللہ آپ کا بھلا کرے، میری مشکل آپ نے آسان کر دی۔ مٹھی بھر مٹی دیتا اور وہ وہاں جنت بن جاتی۔ نا 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 نا، اب جو مسجد کے گن مین اور پہرے دار ہیں دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں، جب تک میں نہ کہوں کوئی بندہ یہاں سے باہر نہ جانے پائے، کیونکہ فیصلے کے بغیر میں ہلنے نہیں دوں گا ایک بندہ بھی۔ دیتا ہے مٹھی بھر مٹی، مشت تراب۔ مٹھی بھر مٹی،
جنت بن جاتی تھی. کتابوں میں یہی لکھا گیا کہ لوگوں نے خواب میں اسے محل کی صورت میں دیکھا. ٹھیک ہے نا, یعنی وہی مٹھی بھر مٹی جنت کا محل بھی بنی, بخالی خولی کوٹھے نہیں, جنت میں حوریں بھی ہوتی ہیں, غلمان بھی ہوتے ہیں, چشمے بھی ہوتے ہیں, نعمات بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں بن جاتی تھیں مٹھی بھر مٹی سے. اب نہیں ہلو گے فیصلہ کیے بغیر. جس علی کے 8ویں درجے کا غلام مٹھی بھر مٹی سے جنت کی نعمتیں خلق کرے, علی بے اولاد کے لیے بیٹا خلق نہیں کر سکتا؟ بھائی میرے, یہ شعر یوں نہیں ہے, یہ شعر یوں ہے کہ لم یلد پر میرا ایمان ہے یا رب, لیکن لم یلد پر میرا ایمان ہے یا رب, لیکن تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے. اتنی سی حدیث پڑھی تھی میں نے اور ابھی اس کی 1/4 ختم نہیں ہوئی. جی بس بیٹھے, نہیں کبھی یہاں بیٹھ کے بتاؤ تو پتہ چلے نا. ہاں سارا نہ سنایا جا سکتا ہے, نیچے بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے. آپ میں سے کوئی ادھر آ جائے, میں بیٹھا ہوں اذان فجر تک وہاں. ہاں بھائی یہی بات ہے نا. تو یہ تو جس کا لہو نچڑ رہا ہوتا ہے اسے خبر ہوتی ہے. ہاں دور سے تماشا بننے پہ تو کچھ نہیں لگتا نا بابا. آؤ سب چھوڑ دیا, مگر ایک فقرے کا ترجمہ تم نہ بھی کہتے تو وہ جبرن تمہیں سنا کے ہی بھیجتا. فرما رہا ہے میرا 7واں مولا ابو المغرا سے کہ نحنو مکتوبون علی عرش ربنا. فرمایا ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ جانے کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے شاکر بھائی کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم والا مسئلہ نہ ہو. ہم اللہ کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں. 3 مثالیں بھی دے دی مولا نے کہ مثلا وہاں لکھا ہوا ہے محمد خیر النبیین و علی سید الوسیین و فاطمہ سیدۃ نساء العالمین.
کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش. عرش کیا ہے؟ جب میں نے تو دیکھا ہوا ہے. عرش سے ہی تو اتر کے زمین پہ آئے ہیں. وہی تو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے علی کو مولا مانا تھا. رفیع الدرجات سورہ مومن ہے. رفیع الدرجات ذو العرش. اللہ کہتا ہے میں عرش والا ہوں. عرش کو بس ختم ہو گئی بات نہ کوئی صاحب. عرش کو منسوب کرتا ہے اپنی ذات سے. اور عرش پہ لکھے ہوئے کیا نام ہیں؟ 14 کے. پالنے والے یہ ڈر جائیں بات دوسری ہے، ورنہ تم میں سے جو دلیر ہیں میرے ساتھ آؤ، اللہ میاں سے پوچھیں. پالنے والے ہم مسجد بناتے ہیں، اس پہ نام لکھ دیتے ہیں ان کے، وہ لکھے ہوئے سامنے لکھے ہوئے نا. ہم امام باڑہ بناتے ہیں، وہاں ان 14 کے نام لکھ دیتے ہیں. ہم گھر بناتے ہیں، 14 کے نام بھی لکھیں تو 5 نام ضرور ہی لکھ دیتے ہیں. پروردگارہ ہم تو لکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے گھر آباد رہیں ان ناموں کے صدقے. دیکھو بھائی، یہ سوال وہ ہے اسے آغاز میں کرنا چاہیے تھا. اس پہ کم از کم ایک مجلس ہونا چاہیے. لیکن چلو میں ایک جملے میں جواب دوں گا، بس اسی پہ گزارا کرنا. حقیقت ہے تھک گیا ہوں میں، آخر میں بھی انسان ہوں، کوئی فولاد نہیں ہوں. ہم تو اس لیے لکھتے ہیں نام ہمارے گھر آباد رہیں، ہنستے بستے رہیں، حادثات سے بیماریوں سے بچیں. پروردگارہ تیرے تو بندے ہیں، یہ ہمارے مولا ہیں. ہم تو موالی ہیں، مولا کا نام لکھیں گے. تو خالق ہو کے بندوں کے نام کیوں لکھ رہا ہے؟ آواز قدرت آئی غزن فر ذرا کوفے چلا جا تاکہ کاظمی کے سوال کا جواب بھی مل جائے اور تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے. میں کوفے گیا، عالم ارواح میں خطیب منبر سلونی فرما رہا تھا کہ لما خلق اللہ العرش کتب علیہ اسماؤنا فاستقرت. فرمایا جب اللہ نے عرش بنایا، عرش کانپ رہا تھا، زلزلے میں تھا، اس وقت تک رکا نہیں جب تک اللہ نے ہمارے نام بسم اللہ جیتے رہو.
تم سب سے کہتا ہوں کہ تمہارا بھی کیا کہنا. نہیں دیکھو، اچھائی کی داد نہ دینا سب سے بڑی بے ضمیری ہوتی ہے. تمہارے انہی کھلتے ہوئے چہروں پہ تو اللہ نے اپنی جنت نثار کر دی ہے. اصل پتہ ہے نقوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا نثار کرنے کو دل چاہتا ہے. دیکھو، ہر بندے کی زندگی دو ثمر سے منسوب ہے. بس ختم ہو گیا میرا بیان. مصائب جو کہ آج میں نے پڑھنا ہی نہیں اور اسی پہ میں اختتام کرنے لگا ہوں. دو ثمر سے مربوط ہوتی ہے ہر بندے کی زندگی، ایک ارادے سے، ایک محبت سے. گھر تو ہوں گے آپ سب کے ماشاءاللہ، یہ ارادے سے بنے. آپ نے ارادہ کیا تو بنے. اب کسی کا گھر 5 مرلے کا تھا، یار تنگ ہو رہے ہیں ذرا کنال کا پلاٹ لے کے بناتے ہیں. ارادہ ہی ہے نا. اچھا یار یہ ڈیزائن پرانا ہو چکا ہے، اچھا ڈیمالش کر دو پھر نئے سرے سے. ارادہ ہی ہے نا. اچھا یار یہ 5 ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، اچھا اس میں باغ لگا دو. ارادہ ہے نا. یار آج کل تو حکومت نے باغ پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، مہنگا ہے، کٹوا دو. ارادہ ہے نا. یعنی بندہ جو جائیداد بناتا ہے وہ ارادے کا ثمر ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے بچے بھی ہوں گے، آپ کے بیٹے ہوں گے. آپ کا بیٹا کیا ہے؟ آپ کی محبت کا ثمر ہے. اللہ نہ کرے، چلیے میں آپ کی مثال نہیں دیتا، آپ کو ناراض نہ ہو جائیں. ایک دفعہ میرے بچے کو تکلیف ہو گئی، بہت بڑے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روئے زمین پر اس کا علاج نہیں ہے. ممبر کی قسم، اب مجھے کائنات کے مقصر مل کر روئے زمین کی حکومت بھی دے دیں اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیں، پھر بھی میں کیسے علی میں شک کر لوں. یعنی بیٹھے بیٹھے میرے بچے کا نچلا دھڑ ختم ہو گیا. 5 بیٹیوں کے بعد مولا سے مانگا، منتوں سے مرادوں سے لے گیا اسپیشلسٹ کے پاس. ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ بلا میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، یہ وائرس ہے اور پوری دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں. 75% بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، 25% بچ جاتے ہیں مگر اپاہج ہو کر. تو آپ دعا کریں کہ آپ کا بچہ 25% میں ہو. شاکر جی وغیرہ یہ لوگ جانتے ہیں اس واقعے کو. میں گھر اس وقت یعنی پہلے تو میرا دل چاہ رہا تھا میری ساری جائیداد کوئی لوٹ لے اور میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو مجھے اس لمحے پتا چلا کہ ارادے کے ثمر کا مصرف کیا ہے. اور محبت کے ثمر کا مقام کیا ہے. اور مجھے عزت حیدر کی قسم، شبیہ رکھی ہوئی ہے میں نے، شبیہ ذوالجناح. گھر آ کے ہی میں نے بیگم سے کہا کہ نوکر سے کہو شبیہ کا جھوٹا پانی لے آئے. میں جھوٹ بول رہا ہوں تو علی مجھ سے اپنی محبت، معرفت، مودت، پیار چھین لے. رات کے 11 بجے کا یہ واقعہ ہے. دوسرے دن صبح وہی میرا بچہ پاؤں پہ چل کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے دیکھا. جب ہم 1400 سال کے بعد مولا کے گھوڑے کی شبیہ کو یوں آزماتے ہیں علی پھر علی ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ ارادے کا ثمر لٹا دیا جاتا ہے محبت کے ثمر پر. کائنات کیا ہے اللہ کے لیے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ کیا، کن کہا، کائنات ہو گئی.
14 کو کیوں بنایا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت، محبت میں آیا، 14 ہے محبت کا ثمر، کائنات ہے ارادے کا ثمر۔ اور جب علی والے علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کہتا ہے لٹا دو مسکراہٹ پہ جنت، جبرائیل کہتا ہے ایک تبسم پہ جنت، کہا سستا سودا ہے، کائنات بھی دے دوں تو تھوڑی۔ کبھی جنت نہ مانگنا، رات بھی میں نے سمجھایا اور اس عشرے میں یہ 4تھی بار سمجھا رہا ہوں، جنت نہ مانگنا۔ جنت کیا ہے؟ جو بغداد کی گلیوں میں یوں رول رہی ہے، یعنی دیکھو ہر شے کو اکرام بھائی الٹ کر کے پہچانا جاتا ہے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جو مشت خاک بہلول کے قبضے میں ہو وہ جنت ہو جاتی ہے، یا جنت بہلول کے ہاتھ میں آ کے مٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ دیکھو بابا، ہر ایک بندے کا، سارے سردار ہیں ہمارے، ہم سب کے نوکر، سب کے سگ، ان کے سگوں کے سگ، لیکن یہ فطرت ہے، جبلت ہے، کسی سردار سے ذرا کچھ زیادہ پیار ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، اصول ہے۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہے۔ تو جس ذات سے تمہیں زیادہ پیار ہو، جنت نہ مانگنا، اسی ذات کی صحبت مانگنا۔ یہی کہنا، مولا جہاں علی رہے ہم وہاں رہیں، جہاں حسن رہے ہم وہاں رہیں، جہاں حسین ہو ہم وہاں رہیں۔ کیا فائدہ یارو اس جنت کا، علی ادھر ہم ادھر۔ اور ختم کر دی میں نے یہ کہہ کے بات، بس نہ تمہیں زیادہ آزمانا چاہ رہا ہوں نہ خود کو، نہ لکھتا عرش پہ اللہ ان کے نام، گر پڑتا جن کے نام کے بغیر، جاگو حلالیو، جن کے نام کے بغیر، جن کے نام کے بغیر، جن کے نام کے بغیر اس کا عرش منہ کے بل گر پڑے، تیری نماز اوپر جائے گی۔ اچھا 10 راتیں آپ نے اس حقیر کو سنا، کچھ خوشی ہوئی؟ بس جس طرح یہاں یہ داد دے رہے ہو نا، علی کی بارگاہ میں 2 لفظ گواہی کے بول دینا،
میں تمہارے چہروں کی تازگی کی گواہی دوں گا کہ مولا مجھے یقین ہے یہ سارے حلالی ہے، اور تم یہی گواہی دے دینا کہ مولا کسی چیز سے خوف نہیں کھایا اس نے، تیرا نمک حرام نوکر نہیں ہے۔ بس اسی معاہدے پر اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ اللہ میرے شاکر بھائی کو توفیق دے اس کے مال جان اولاد میں، اور اسے توفیق دے بلکہ اگلے سال مولا اسے زیادہ پیسے دے تاکہ یہ مجھے بھی زیادہ دے۔ اور نہیں چاہتے ہیں مولانا صاحب اگلے سال اسی کے شرے میں ہم سے کتاب کرے، ہمیں جنت مولا کی سیر کراتے ہوئے علی کی غلامی میں پہنچائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ جی بسم اللہ۔ میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، غم حیات، بے سوچ اسی نے کہا معلوم حسین۔ تو اور یہ تو بہرحال میں نے مزاحیہ جملہ کہا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ بھائی ہے میرا دوست ہے، اور جہاں دوستی ہو وہاں حساب نہیں چلتے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے مجھے دوستوں سے بڑھ کے نیاز دی ہے اور پہلے دی ہے۔ تو بہرحال اب آپ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ جی جی میں نیاز مند کہ پروردگارہ اس پورے ذکر کے صدقے اور آج کے خصوصی اپنے ولی اعظم تیسرے باب الحوائج کے ذکر کے صدقے سب سے پہلے ہماری یہ عبادتیں قبول و منظور فرما، جمیع مومنین مومنات کی شرکت سعادت میں مبدل فرما، اس حقیر کی یولیدہ بیانی منظور و مقبول فرما، بانی مجلس بھائی شاکر کی مساعی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، دیگر جن عزیزوں نے اس عشرے کے انعقاد میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے پروردگار عالم انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرما، اور پالنے والے تو ہمارے دست طلب کو نہ دیکھ، اپنے حسن عطا کو دیکھ، اپنی عطا کے مطابق عطا کر، جتنا تجھے علی سے پیار ہے اور جتنا تیری وسعت اقتدار ہے اس کے مطابق ہمیں دے۔ صرف ہم الفاظ کا سہارا لینے کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، خصوصاً عزیزم مستجاب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو مومن جی جو مومن بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خصوصاً مومن کے پوتے کو بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ فرما، ان مومن کو شفاء کاملہ عطا فرما، آغا مجاہد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ مرحمت فرما، نقوی صاحب قبلہ کے لیے جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو خلوت جلوت دونوں کا امین ہے، ہماری وہ دعا غایت المرام تک پہنچا۔ بھائی شاہد کے گھر جو تکلیف ہے اسے دور فرما، ان کے بچوں کو اور دیگر مومن ان کے بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، جس سید زادی کے بارے میں کہا گیا انہیں شفاء کاملہ، اور پروردگار عالم تجھے اس ذکر کا خصوصی واسطہ دیتے ہیں، تیرے عاشق حسین کا بہت بڑا عزادار ہے تسلیم حسین نقوی المعروف پیر بگے شاہ، بیمار کربلا کا صدقہ اسیر بغداد کا صدقہ بگے شاہ صاحب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ کلیہ مرحمت عطا فرما، بھائی کلیم شاہ جی، بھائی شاہد عباس، باقی دیگر جو مومن احباب بیٹھے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں، نجم شاہ صاحب، دیگر احباب، ساجد بختیاری، عزیز و معقل رضا، بھائی کرام امام رضوی، ظہیر زیدی صاحب، سب کی جی ہاں نقوی صاحب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ مرحمت فرما، جن بھائیوں کے میں نے نام لیے جن کے میں بھول رہا ہوں تیری ذات تو بھولنے والی نہیں ہے، سب کی دعائیں غایت المرام تک پہنچا، اور پروردگار میں نے پہلے کہہ دیا اور بڑے لالچی ہو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ پروردگارہ شاکر بھائی کی جان مال اولاد میں رزق میں برکت عطا فرما، اضافہ فرما، اور پروردگار اور
اگر سودا باہر جو مومن اشارہ کر رہے ہیں ان کی جو دعا ہے اسے غایۃ المرام تک پہنچا، اور ہم نے جو مانگ لیا تیری ذات سے اگر سودا کرنا چاہے ان کی مجھے خبر نہیں، میں تو تیری ذات سے سودا کرنے کو تیار ہوں، بے شک میری ساری دعائیں رد کر دے، ہمارے وارث کا ضرور کرو، کیونکہ جب وارث آ گیا تو ہمیں جو لینا ہے اس سے لے لیں گے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔